السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت درگاہ میں جو نیاز کرتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کچھ لوگ نیت کرتے ہیں کہ فلاں کام بن جائے تو درگاہ میں نیاز کریں گے، اگر نیاز نہ کرے تو کیا کچھ مصیبت وغیرہ آنے کا اندیشہ رکھنا کیسا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، پہلے نظر کے شرعی احکام سن لیں۔ نظر یعنی منت ہے یا نیاز ہے، جو عرف عام میں منت کہی جاتی ہے۔ اس کے شرعی احکام یہ ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے کسی بھی نفیل عمل کو اپنے اوپر لازم کر لینا، جیسے اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو اتنی نمازیں نفیل ادا کروں گا، یا اتنے نفیل روزے رکھوں گا، یا نفیل عمرہ کروں گا، یا نفیل حج ادا کروں گا، یا تیری راہ میں غربا کو، مساکین کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو لباس پہناؤں گا، یا ان کو روٹی کھلاؤں گا، یعنی غذا دوں گا، کھانا کھلاؤں گا۔ یہ ساری باتیں جو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی راہ میں جسمانی اور مالی عبادت کا نفیل جو راستہ ہے، اس راستے سے اللہ رب العزت کی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ منت ہے۔ اولیاء اللہ کے آستانوں کے پاس منتوں کا جو تصور ہے، اس تصور میں اس طریقے کی نیت کرنا بہت ضروری ہے، لازم ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے میں مالی طور پر اس کے بندوں کی مدد کروں گا، اور اس کا ایصال ثواب فلاں ولی کی روح کے نظر کروں گا، تو یہ شرعاً جائز ہے۔ اور یہ جو تصور ہے کہ اگر منت پوری نہیں کی جائے گی تو ولی کی روح کی طرف سے اس کو نقصان ہوگا، فلاں ہوگا، ایسا تصور غیر اسلامی ہے۔ شرعی طور پر منت کا جو طریقہ ہے، اگر اس طریقے سے اس نے منت مانی ہے تو اس منت کو پورا کرنا اس پر واجب ہے۔ اگر وہ واجب کو ادا نہیں کرے گا تو ترک واجب کے سبب میں گنہگار ہوگا۔ لیکن ولی کے آستانے پر منت ماننا تھا اور پورا نہیں کرنے کے سبب میں مالی نقصان ہوگا یا جانی نقصان ہوگا، ایسا تصور کرنا یہ غیر اسلامی تصور ہے۔ ایسا تصور کیوں نہیں کرتے کہ فرض عبادتیں ترک کرنے کے سبب میں، نمازیں ترک کرنے کے سبب میں، فرض روزے ترک کرنے کے سبب میں، فرض زکوٰۃ ترک کرنے کے سبب میں، فرض حج ترک کرنے کے سبب میں، حقوق و لباد ترک کرنے کے سبب میں، لوگوں کے قرض جو باقی ہیں اس کو ادا نہ کرنے کے سبب میں نقصان ہوگا، ایسا تصور کیوں نہیں کیا جاتا؟ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو فرض عبادتیں اور ویسے ہی جو حقوق العباد ہیں، اس کے ادا نہ کرنے کے سبب میں دنیا اور آخرت میں ضرور نقصان ہوگا۔ ہاں، منت کے سلسلے میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح مسلم کی 4 جلد میں نظر کے باب میں بہت تفصیل سے مسائل لکھے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے آستانوں کے پاس غلوں میں جو پیسے ڈالے جاتے ہیں، وہ پیسے وہاں کے خدام اور اغنیاء اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ پیسہ ان غلوں میں ڈالنا شرعاً جائز نہیں ہے، اور غربا اور فقراء کو جب کھلانے کی نیت کیا ہے تو اس میں اغنیاء یا خدام
یا خدام کے صاحبزادوں کو یا کسی اور دولت مندوں کو اس میں شامل کر لینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ غربا کو کھلانے کی نیت ہے تو غربا ہی کو کھلائیں، کیونکہ شرعی احکام تو یہی ہے۔